نحمده ونصلي على رسول الجليل. قال النبي صلى الله عليه وسلم ثلاثة لا ترى أعينهم النار عين هرست في سبيل الله وعين بكت من خشية الله وعين غزت عن محارم الله وكما قال النبي صلى الله عليه وسلم. سارے ساتھی بلند آواز سے بولو اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد. آج کے دور میں اپنی نظروں کی حفاظت کرنا بہت بڑی چیلنج ہے. خوش نصیب ہیں وہ جو اپنی نظروں کی حفاظت کر رہے ہیں، ورنہ آج کے دور میں بچنا بہت بڑا مشکل، انتہائی مشکل. کوئی دعویٰ کرے کہ میں ادھر ادھر نہیں دیکھتا، مشکل لگ رہا ہے. اللہ تعالیٰ کسی کو بچائے، اللہ تعالیٰ کسی کو اپنے امان میں رکھے تو دوسری بات ہے، ورنہ اچھے بھلے لوگ سمجھا نہیں بد نظری کر رہے ہیں، بد نگاہی کر رہے ہیں. بد نگاہی اور بد نظری جو کرتا ہے ان کے نقصانات کتنے ہیں ان کا اندازہ تو ہم کریں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا اپنی نگاہوں کو نیچے کرو اور شرمگاہ کی حفاظت کرو. مانا اللہ کے حکم کو ہم ٹھکرا رہے ہیں. اللہ نے فرمایا کہ شرمگاہ کی حفاظت کرو، اپنی نظروں کو نیچے کرو، ہم اوپر کر رہے ہیں. اور پہلی نظر معاف ہے. آپ علیہ السلام نے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ عنہ نے فرمایا اے علی پہلی نظر معاف ہے، دوسری نظر آدمی جو کرتا ہے جان بوجھ کر کرتا ہے، شیشہ گرم کر کے ان کے آنکھوں میں ڈالا جائے گا. بہت بڑی. آپ علیہ السلام معراج پر گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا کہ ایسے لوگ ہیں، ایک طرف خوشبودار گوشت ہے، ایک طرف بدبودار گوشت ہے، ایک طرف بھونا ہوا گوشت ہے، ایک طرف سڑا ہوا گوشت ہے. بھونے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر سڑا ہوا اور بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. ایسے لوگ ہیں جو سڑا ہوا گوشت، بدبودار گوشت کھا رہے ہیں. آپ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں، یہ کیوں کھا رہے ہیں، یہ کون لوگ ہیں؟ اور بتایا گیا حضرت جبرائیل نے فرمایا یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اپنی گھر والیاں تھیں، اپنا حلال تھا، اپنا حلال چھوڑ کر اجنبی عورتوں کی طرف گئے تھے، غیر عورتوں کی طرف گئے تھے، یہ وہ لوگ ہیں. حدیث مبارکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لعن اللہ الناظر والمنظور الیہ، لعنت کی ہے اللہ تعالیٰ نے نظر کرنے والے پر بھی، جو نظر کرا رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے. جو اپنا جسم دکھا رہا ہے، جو اپنی شرمگاہ دکھا رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے، اور جو نظر کر رہا ہے اس کے اوپر بھی لعنت ہے. حکیم اختر فرما رہے ہیں کہ ایسے لوگ جو گناہوں میں مبتلا ہیں، جو بدنگاہی کر رہے ہیں، جو گناہ میں مبتلا ہیں، سمجھا نہیں، جو ایسے منظر دیکھ رہے ہیں، ننگی تصویریں دیکھ رہے ہیں، ان سے دور رہو. اس وجہ سے کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہے. یہ ایسا نہ ہو کہ آپ بھی جس طرح وہ عذاب میں مبتلا ہیں اللہ کی لعنت ان کے اوپر ہے، ایسا نہ ہو کہ آپ کے اوپر بھی لعنت پڑے. ان سے دور رہے. اور بد نظری کرنے سے دل کمزور ہو جاتا ہے. بد نظری کے نقصانات سنیں عزیزو. بد نظری سے دل کمزور ہو جاتا ہے، بد نظری سے آدمی صورت انزال کا مریض ہو جاتا ہے، اور بد نظری سے بینائی کو نقصان ہو جاتا ہے، اور بد نگاہی سے خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا. بد نظری سے خاتمہ ایمان پر نہیں ہوتا. اور جو اپنی بد نظری کرے گا تو یقین رکھو تو ان کی شرمگاہ بھی محفوظ نہیں رہے گی. اور بد نظری سے عمل کی توفیق سلب ہو جاتی ہے، اور بد نظری سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے. یاد کرنا عزیزو، بد نظری سے رزق میں تنگی ہو جاتی ہے، اور بد نظری سے چہرہ بے نور ہو جاتا ہے. سمجھا نہیں؟
ایک حافظ صاحب تھا، وہ ایک عورت کو دیکھ رہا تھا، ایک عورت کی طرف حافظ، وہ دوسرا بندہ اس کو دیکھ رہا تھا. کیا کر رہے ہو؟ کہ دیکھ رہا ہوں میں اس حسن اور ان کی خوبصورتی دیکھ رہا ہوں. کیا تو حافظ قرآن ہے نا؟ حافظ کو کہ اس کا تمہیں نتیجہ ملے گا، بد نظری کا نتیجہ تمہیں ملے گا. بد نظری کا یہ نتیجہ ملا کہ کچھ سالوں کے بعد قرآن بھول گیا، قرآن بھول گیا. اس کا نتیجہ تمہیں ملے گا. ہر چیز کا ہر عمل کا رد عمل ہوتا ہے نا، ہر ایکشن کا ری ایکشن ہوتا ہے نا. جو آدمی بد نظری کرے گا تو اس کو سزا تو ملے گی، دنیا میں ملے آخرت میں ملے، سزا ان کو ضرور ملے گی. اور جو نظر کی حفاظت کر رہا ہے، جو اپنی نظروں کی حفاظت کر رہا ہے، ان کو انعامات کتنے مل رہے ہیں؟ ایک تو انعام یہ مل رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے قرآن پر عمل کر رہا ہے حکم. اللہ نے فرمایا کہ اپنی نظروں کی نیچے کرو، یا اپنی نظروں کو نیچے کر رہا ہے. اللہ کے قرآن پر نص قطعی پر عمل کر رہا ہے، حدیث پر عمل کر رہا ہے. اور جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کا قرب بھی نصیب ہوتا ہے. کیا بات ہے عزیز، یاد کریں، جو اللہ تعالیٰ جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ کی معیت نصیب ہو جاتی ہے، اللہ تعالیٰ کے ساتھ ہو جاتا ہے وہ بندہ. اور جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ سمجھا نہیں، اس کے ایمان میں، اس کے اعمال میں حلاوت نصیب کرتا ہے، ان کی عبادت میں مٹھاس پیدا ہو جاتی ہے. جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے، اس کے رزق میں کشادگی ہو جاتی ہے، اس کے رزق میں برکت ہو جاتی ہے. سمجھا نہیں؟ اور ہر نگاہ کی حفاظت پر آپ نے دیکھا، آپ دیکھ رہے ہو کہ اجنبی عورت جا رہی ہے اور عجیب منظر ہے، سمجھا، تو آپ دیکھنے کی قوت بھی ہے، آپ دیکھ بھی سکتے ہیں، اور اللہ کے خوف کی وجہ سے آپ اپنے چہرے کو دور کر دیتے ہیں. ہاں، اپنے چہرے کو ہٹا لیا، موبائل دیکھتے دیکھتے آپ نے منظر دیکھا، آپ نے ہٹا دیا ان کو، سمجھا، اپنی نظروں کو آپ نے ہٹا دیا، تو ہر نظر ایک کے عوض، ہر نگاہ کے عوض اللہ کا دیدار نصیب ہو جائے. اور جو نظر کی حفاظت کرتا ہے اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کو بھی قبول کرتا ہے. کیا بات ہے عزیز، جو اپنی نظروں کی حفاظت کرتا ہے ان کا شمار اللہ والوں کی صف میں ہو جاتا ہے. اللہ کی آئی بات سمجھ میں؟ تو عزیزو، یہ دور ایسا ہے، تو چیلنج ہے، چیلنج کا دور ہے، گویا کہ بہت بڑی چیلنج ہے، جو آدمی اپنے ایمان پر مضبوط رہے. دیکھ رہے ہیں، آمنے سامنے دیکھ رہے ہیں، موت واقع ہو رہی ہے، کل کا واقعہ ہے، روزانہ واقعات آ رہے ہیں. سمجھا، پہلے ایک فوتی ہو جاتی تھی تو مدتوں تک یاد ہوتا تھا، سمجھا، ایک بڑا روب آ جاتا تھا، یار فلاں فوت ہو گیا. آج ہمارے سامنے زلزلے آ رہے ہیں، سیلاب آ رہے ہیں، دھماکے ہو رہے ہیں، لوگ شہید ہو رہے ہیں، جا رہے ہیں، پرواہ نہیں ہوتی. سمجھا نہیں؟ کل بھائی چلا گیا، ہمارا خیر محمد بھائی چلا گیا، اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے نہیں. سمجھا نہیں؟ آج کل ان کی باری، کل کسی اور کی، کل ہماری باری بھی آئے گی. گویا کہ یہ دستک ہے، ملک الموت آ رہا ہے کہ بھائی میں قریب آیا ہوں، تمہارے پڑوس میں آیا ہوں، تمہارے طرف بھی آنے والا ہوں، تمہارے طرف بھی آنے والا ہوں. آپ علیہ السلام نے فرمایا، موتو قبل ان تموتو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو، مرنے سے پہلے مرنے کی تیاری کرو. حاسبو قبل ان تحاسبو، احتساب سے پہلے اپنے نفس کا احتساب کر لو. کل جو احتساب ہوگا اس احتساب سے پہلے اپنے نفس کا احتساب کر لو. بہت بڑی سختی ہے، بہت بڑی منزلیں ہیں عزیزوں. سکرات کی منزل ہے، قبر کی منزل ہے، اللہ تعالیٰ آسان فرمائے. موت کی بہت بڑی سختی ہے. وہ 1000 تلوار کے 1000 وار سے بھی زیادہ، سمجھا دیں، 1000 وار وہ تلوار کے وار ہوتے ہیں، 1000 وار سے بھی زیادہ موت کی سختی ہے. زندہ بکری کی کھال اتاری جائے، زندہ چڑیا کو آگ میں ڈالا جائے. اسی زمین ایک اللہ والے نے عجیب بات بتائی. ایک ٹہنی ہو، وہ کانٹے دار ہو، وہ آپ کے جسم میں، آپ کے جسم میں کوئی داخل کرے، پھر اس ٹہنی میں ایک رگ، ایک نس آپ کو اس میں پھنس جائے، پھر کوئی زور سے اس کو نکالو. جسم میں پھنس گئی، اس میں کوئی زور سے نکالے، کتنی تکلیف ہوگی، اندازہ کریں. حضرت عمر بن عاص سے پوچھا گیا، صحابی ہے، بیٹا پوچھ رہا ہے، وہ موت واقع ہو رہی ہے، قریب المرگ ہے وہ صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ.
آپ بتائیں موت کی سختی بتائیں. میں موت کی سختی افاقہ ہوا. موت کی سختی ایسا سمجھو کہ رضوا نامی پہاڑ میرے گردن پر رکھا گیا, اتنی سختی ہے. امام احمد کی طرف امام احمد جب موت قریب آ گئی تو کہہ رہے لا بعد. افاقہ ہوا, کیا بات ہے, آج شیطان آیا کہ تو بچ گیا. شیطان آ گیا امام احمد بن حنبل تو میری وار سے بچ گیا. تو میں نے کہا کہ نہیں, ابھی نہیں بچا. ابو جعفر قرطبی رحمت اللہ علیہ سمجھا نہیں, قریب المرگ تھے, پر لا کہنے لگا, لا مانا نہیں. بھائی افاقہ ہوا, کیا بات ہے, کہ بھائی دو شیطان آئے تھے, وہ کہہ رہے تھے تو عیسائیت والی موت مرے گا یا یہودیت والی موت مرے گا. ابو جعفر بہت بڑی شخصیت ہے عزیزو, علمی شخصیت ہے. عیسائیت والی موت مرے گا یا یہودیت والی موت مرے گا؟ میں نے کہا نہیں, لا. عزیزو اللہ رحم کرے, موت آنی ہے اور اٹل فیصلہ ہے. موت یقینی ہے, اس میں شک شبے کی گنجائش ہی نہیں ہے عزیزو. اور موت کی تیاری کے لیے پہلی بات یہ کہ آدمی فوراً توبہ کر لے, توبہ طائب ہو جائے. بس ٹال مٹول نہ کرے, ابھی تو جوانی کے دن ہے, بعد میں کر لوں گا. ٹال مٹول نہ کرے, توبہ کر لے. بھئی توبہ کروں گا پھر ٹوٹ جائے گی. کہتے ہیں توبہ اگر ٹوٹ جائے, صبح توبہ کی شام کو ٹوٹ گئی, تو پھر دوبارہ توبہ کرے. پھر رات کو ٹوٹ گئی دوبارہ توبہ کرے. 100 بار توبہ شکستی بازا. اللہ تعالیٰ کی رحمت فرما رہے ہیں, اے میرے بندے 100 دفعہ تو نے توبہ کر کے توڑ دی ہے, پھر بھی تو مایوس نہ ہو جا, میری رحمت وسیع ہے. اللہ کی رحمت وسیع ہے. ان رحمتی غلبت علی غضبی. ساری زندگی تو نے گناہوں میں گزاری, 40 سال کا عرصہ, 50 سال, 70, 80 سال ساری گناہوں میں تم نے گزاری ہے. تو مایوس نہ ہو جا, ایک لمحے کے لیے توبہ طائب ہو جا. مسجد میں آنے کی ضرورت نہیں ہے, مدرسے میں آنے کی ضرورت نہیں ہے. تو اپنی جگہ جہاں جہاں بیٹھا ہے تو وہاں اسی جگہ بیٹھا رہا, اور دل میں یہ تڑپ پیدا ہو جائے کہ میں توبہ کر لوں گا, توبہ کر رہا ہوں, گناہ کے قریب نہیں جاؤں گا. تو توبہ کرے گا, تو پشیمان ہوگا, ساری زندگی کے گناہوں کو میں معاف کر دوں گا. اللہ کی رحمت اتنی وسیع ہے عزیزو. تو ہمیں چاہیے کہ ہم توبہ طائب ہو جائیں اور موت کی تیاری کر لیں. ایسا نہیں ہے موت کو بھول رہے ہیں, جب بھول گئے ہیں عزیزو, انتہائی غلط ہے. فوراً آدمی توبہ طائب ہو جائے. دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ ہم سب کو اعمال صالح کرنے Also bitte.